وہ واली صورت حال نہ ہو کہ جناب وہ سو جائیں اور 1 مہینے کے بعد پھر جاگیں اور پھر ایک جلسہ کریں، نہ نہ نہ، اس یہ بڑا اچھا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو جو بتاؤں کہ کل رات کو 11 بجے تحریک لبیک والوں نے اعلان کیا ہے کہ آج سے ہمارا باقاعدہ دھرنا شروع ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اشارے مل رہے ہیں، کیونکہ یہ اشارے ہی ہوتے ہیں، یہ اشارے ہی ہوتے ہیں۔ دو پارٹیاں بھی جن کو میں اشاروں والی پارٹی کہتا رہا ہوں پہلے، ٹھیک ہے جی، جو جب ان کو وہ ملتے ہیں تو پھر آتے ہیں۔ اور انہوں نے تحریک لبیک والوں نے کہا ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ جو ان کے ساتھ شیخ رشید صاحب معاہدہ کر کے گئے ہیں وہ معاہدے پہ پورے نہیں اتر رہے، پھر ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کر رہے، پھر ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے، ساری عدالتوں نے حافظ سعد رضوی صاحب کو جو ہے وہ رہا کرنے کا آرڈر کر دیا ہے، لیکن یہ حکومت مان نہیں رہی اور ہیلے بہانے کر رہی ہے، جیسے دوسرے چیزیں نہیں مان رہی۔ بلدیاتی اداروں کا آرڈر انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کسی قسم کا نہیں مانا۔ اور اگر مزید بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو یہ ایک اشارہ ہے، یہ ایک اشارہ ہے، ان کا دھرنا جو ہے نا یہ ایک اشارہ ہے۔ اشارہ تیرا کافی ہے بڑھانے اور گھٹانے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے ملتان روڈ بند کر دیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ جب تک حافظ صاحب نہیں رہا ہوتے، اور کل ہم ادھر بیٹھے نہیں رہیں گے، یہ بھی انہوں نے کہا ہم ادھر بیٹھے نہیں رہیں گے، کل ہم فردر اپنا جو ہے وہ لائے عمل بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، پیچھے ہٹنا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس کے بعد تاجروں نے 29/30 کو مکمل شٹر ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے، مکمل۔ میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ جو ہے نا مکمل شٹر ڈاؤن کی ہے نا، اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہوں، جو ٹرانسپورٹروں کا آ رہا ہے کہ ہم نے جی کرنی ہے ہڑتال، کسانوں نے کرنی ہے، وہ اتنی زیادہ مہنگی کھادیں اور ہر چیز ہو گئی ہیں کہ کسان کہتے ہیں جی ہمارے لیے ہل چلانا مشکل ہو گیا ہے، ہمیں ملتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسرے جو بڑے فیکٹری اونرز ہیں وہ LNG وغیرہ کے حوالے سے، وہ گیس کے حوالے سے وہ پریشان ہیں۔ کوئی طبقہ خوش نہیں ہے بھائی جی، کوئی طبقہ خوش نہیں ہے۔ تو یہ سارے طبقات اب نکلیں اور یہ نااہل، نالائق، ناجائز سلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ کریں، اور یہ سلیکٹڈ حکومت کٹ پتلی حکومت جو خود انہوں نے ثابت کر دی ہے کہ وہ کٹ پتلی ہیں، ایک چھوٹا سا کام بھی وزیر اعظم نہ کیا ہے اس نے، نہ وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تقریر میں اور ہوتا ہے، تقریر کسی اور حساب سے کرتا ہے، تقریر کے بعد پھر نیچے بیٹھ کے کہتا ہے یار میں کو غلط نہیں کر دیتی، میں یہ وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میں نے کیا کر دی ہے، وہ فیڈڈ تقریر ہوتی ہے، وہ کر کے آ جاتا ہے۔ تو باقی جناب حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ اس تحریک میں شامل ہوں اور ہر جگہ سے شامل ہوں اور بڑھ چڑھ کے شامل ہوں، عام لوگ شامل ہوں، ریڑھی والے، یہ سائیکل والے، موٹر سائیکل ریلی ہونی چاہیے، سائیکل ریلی ہونی چاہیے، گاڑیوں کی ریلی ہونی چاہیے۔ یہ اتنا زبردست پروگرام بنائے اور اس طرح ترتیب دیں کہ آج مثلا پروگرام کرنا ہے ہم نے 10%، کل ہم نے پروگرام کو بڑھا کے آگے کرنا ہے 20%، اس کے بعد بڑھا کے کرنا ہے 30%، پھر 40%، پھر 50%۔ اس طرح مومنٹم بنائیں، اس طرح جو ہے نا وہ تحریک کا جو ہے نا وہ ایک اس کا وہ بنائیں، اس کا مومنٹم، اسے مومنٹم کا پتہ نہیں اردو کا لفظ کیا ہے، وہ بنائیں تاکہ وہ اپنے لے میں چلے، اور جب چلے گی تو پھر سارے کہیں گے کہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ اب اس کی حیثیت بغیر سہاروں کے تنکے کی ہے، عمران خان کو تنکے کی سہارا ہو گیا ہے۔ جب بڑا سہارا چلا گیا نا، پہلے تو بڑی چھت کے نیچے بیٹھا تھا، اب وہ چھت اس کے سر سے اڑ گئی ہے، ذرا سی بھی ہوا چلے گی تو عمران خان کو لگ پتا جائے گا، اور اس کے لیے عوام باہر آئیں، عام عوام جس کا تعلق نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے یا جسٹس پارٹی سے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے نہ ہو، عام لوگ ہوں وہ نکلیں، مہنگائی کے خلاف نکلیں،
اس کی غلط پالیسیوں کے خلاف نکلیں، جو گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے اس کے خلاف نکلیں۔ ابھی دیکھیں ایجوکیشن میں کیا وہ کل اعلان ہوا ہے جی اس کا، شفقت محمود کا جو وزیر تعلیم ہے، کہ جی وہ کمپیوٹر نے سارے غلط نتائج دے دیے ہیں تو ہم جی اب اس کو صحیح کر کے دوبارہ نتائج دیں گے۔ حد ہو گئی ہے یار، حد ہو گئی ہے نیگلیجنس کی۔ یہ ووٹنگ مشینوں کے ذریعے الیکشن کروانا چاہتے ہیں، جو ایک الیکشن نہیں کروا سکتے، ایک ضمنی الیکشن تک نہیں کروا سکتے۔ اور پھر میں الیکشن کمیشن کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، وہ بھی خاموش ہو گیا جناب 2-4 دھمکیوں کے بعد۔ بالکل ٹھنڈ پڑ گئی ہے اس کو بھی، جیسے موسم ٹھنڈا آ گیا نا اس کو بھی ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ تو یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں۔ اور فارن فنڈنگ والے کیس کے حوالے سے بھی جس طرح مہنگائی کے اوپر یہ پی ٹی ایم والے کر رہے ہیں نا، پی ڈی ایم والے فارن فنڈنگ کے اوپر ہی زور دیں یار۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، فارن فنڈنگ والے کیس میں عمران خان کی طوطے میں جیسے جان ہوتی ہے اس میں جان ہے، آپ کو سارا ہی بھلا ہو جائے گا، سب کا ہی بھلا ہو جائے گا۔ فارن فنڈنگ والا کیس ڈے ٹو ڈے کروائیں، عدالتوں میں جائیں، ٹھیک ہے؟ اور نون لیگ والوں تم بھی کوئی جلسہ جلوس کر کے خرچے کرو جیسے عمران خان جلسے کرتا تھا، آپ کو لوگ فنڈ بھی دیں گے فنڈ، ٹھیک ہے جی۔